تھا اور ساری چیزیں اب صاف صاف دکھ رہی تھی۔ جو لائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان بلڈنگز کی فاؤنڈیشن ہیں جو اس دور میں یہاں بنائی گئی تھی۔ ان میں چھوٹے چھوٹے گھر بھی تھے اور کافی بڑی بلڈنگز بھی۔ یہ بڑی بلڈنگ شاید اس سٹی کا کوئی ایڈمنسٹریشن آفس یا پھر یہاں کے کسی لیڈر کا گھر تھا۔ بلڈنگز کے بیچ میں گھیری ہوئی اس خالی جگہ پر شاید یہاں کی مارکیٹ اور پلے گراؤنڈ بنا تھا، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہاں ساری بلڈنگز ایک پراپر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی، جیسا کہ آج کل ماڈرن سٹیز میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ مسٹیریس انڈر واٹر سٹی انسانوں کی ایک ایسی سیولائزیشن کے ہاتھ میں تھی جہاں کافی ڈسپلن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام بلڈنگ فاؤنڈیشنز 20 ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھیں اور جب اندازہ لگایا گیا تو معلوم پڑا کہ یہاں لگ بھگ 5000 لوگ رہتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور یہاں کس دور میں رہتے تھے؟ پاولو پیٹری سائٹ سے ریسرچرز کو جو مٹی کے برتن ملے تھے ان کی کاربن ڈیٹنگ سے معلوم پڑا کہ وہ آج سے قریب 5500 سال پرانے ہیں۔ اور کیونکہ اس بات کا پہلے بھی کئی ہسٹوریکل لوکیشن سے ثبوت مل چکا ہے کہ مٹی کے برتن برونز ایج میں بنائے جاتے تھے، اسی وجہ سے ریسرچرز کو پورا یقین ہے کہ پاولو پیٹری کا یہ شہر 5500 سال پہلے پانی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ یہ انسانوں کے لیے بہت انقلابی دور تھا اور اس دور میں ہی انسان پتھروں سے گھر بنایا کرتے تھے۔ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے پاولو پیٹری کے ملنے والے لے آؤٹ کو جب ری ڈیزائن کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح دکھے گا۔ 5500 سالوں کے بعد ڈسکور کی گئی اس انڈر واٹر سیکرٹ سٹی کی ایکچوئل شکل پہلی بار دیکھی جا رہی تھی۔ چاروں طرف سمندر سے گھرا ہوا آئی لینڈ جس کو پراپر ڈیزائن کر کے ایک سٹی کی شکل دی گئی تھی۔ لیکن اتنی ریموٹ لوکیشن پر اتنی پلاننگ کے ساتھ یہ پورا شہر آخر یہاں پر ہی کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک ایسا راز پوشیدہ تھا جو عنقریب فاش ہونے والا تھا۔ یہ راز پاولو پیٹری میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایسی جانکاری دینے جا رہا تھا جو واقعی سب کو حیران کرنے والی تھی۔ پاولو پیٹری کی میپ پر لوکیشن کچھ ایسی تھی کہ یہاں سے پوری دنیا میں بزنس کرنا آسان تھا۔ یعنی اس لوکیشن کو خاص طور پہ اسی وجہ سے چنا گیا تھا تاکہ یہاں رہنے والے لوگ آسانی سے بزنس کر سکیں۔ پانی کے نیچے بکھرے ہوئے ملبے سے کچھ ایسے ثبوت بھی ملے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاولو پیٹری اس دور میں مینوفیکچرنگ ہب ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی کپڑے کی مینوفیکچرنگ۔ جی ہاں، اینشنٹ دور میں جب بھی کپڑا بنایا جاتا تھا تو دھاگوں کے کناروں پر ایک جتنے وزن کے پتھر لٹکائے جاتے تھے تاکہ دھاگے میں کوئی جھول نہ آئے۔ ان پتھروں کو لوم ویٹس کہا جاتا ہے اور ایسے لوم ویٹس ہزاروں کی تعداد میں پاولو پیٹری کی لوکیشن سے ملے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس شہر میں 5500 سال پہلے بسنے والے انسان یہاں کپڑا بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاولو پیٹری اس دور میں ایکسٹرا آرڈنری بزی شہر ہوا کرتا تھا۔ لیکن آخر اس پھلتے پھولتے بزنس ہب پر وہ کون سی آفت آئی تھی جس کی وجہ سے یہ کئی فٹ سمندر کے اندر اس حالت میں پڑا ہوا ہے؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ پاولو پیٹری سے ملنے والا ملبہ یہ صاف صاف اشارہ دے رہا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے راتوں رات اس شہر کو تباہ کر دیا۔ اگر تو یہاں پانی کا لیول بڑھ رہا ہوتا تو یہاں رہنے والے لوگ اپنا سامان لے کر پہلے ہی یہاں سے مائگریٹ کر جاتے، لیکن یہاں سے وہ تمام چیزیں ملی ہیں جو انسانوں کے کام آتی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو یہاں سے نکلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ پاولو پیٹری شاید کسی خوفناک ارتھکویک کا شکار ہوا تھا جس نے زمین کو پانی کے لیول سے نیچے کر دیا اور یوں اس بزنس ہب کا نام و نشان ایک ہی جھٹکے میں مٹ گیا۔ لیکن ایک سوال ابھی تک وہی موجود ہے کہ کیا پاولو پیٹری ہی وہ اٹلانٹس ہے جس کے بارے میں 2000 سال پہلے گریک فلاسفر پلیٹو نے لکھا تھا؟ اگر یہ وہ اٹلانٹس نہیں ہے تو آخر 11000 سال پہلے تباہ ہونے والا وہ اٹلانٹس گیا کہاں، جہاں پلیٹو کے مطابق ایسے لوگ رہتے تھے جن کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز تھیں اور وہ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔